حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں حدیث پاک لائے ہیں، ان ابا سعید الخدری وابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدثاہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اخا بنی عدی الانصاری واستعملہ علی خیبر فقدم بتمر جنیب فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل تمر خیبر ہکذا قال لا واللہ یا رسول اللہ انا لنشتری الساع بالساعین من الجمع فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بیعوا ھذا واشتروا بثمنہ من ھذا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور خیبر پر آپ نے ان کو عامل بنایا، وہ وہاں سے کھجوریں لے کر آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایک کھجور لے لیتے ہیں اور اس کو دوسری کھجور کے 2 سا سے خرید لیتے ہیں۔ یعنی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک کھجور 1 کلو مثلا کچی اور پکی ہے، اور ہمیں کھجور چاہیے پکی جو بالکل ہی پکی ہو، کچی پکی نہ ہو، تو ہم ایک کھجور کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسری کھجور لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو ہم 1 کلو کھجور دے کر دوسری کھجور 2 کلو لے لیتے ہیں، ہم یوں کر لیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو کلو کھجور کے بدلے میں کلو کھجور لو، خواہ وہ کچی پکی ہو یا کچی ہو، جیسے بھی ہو۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کھجور موجود ہے 1 کلو تم اس کو بیچ دو دراہم دنانیر پیسوں کے بدلے میں، پھر ان پیسوں سے تم 2 کلو کھجور لے لو۔ یعنی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیلہ یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ یا اس حدیث ثابت ہو رہا ہے کہ حیلہ کرنا شرعاً جائز ہے، یعنی 1 کلو کھجور کو 2 کلو کھجور کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن 1 کلو کھجور کو بیچ دو اور درہم لے لو، انہی درہم سے 2 کلو کھجور دوسری خرید لو جو آپ کو پسند ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مقامات پہ جہاں شریعت کی منشا فوت نہ ہو حیلہ کرنا جائز ہے، جبکہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقہ حنفی کی ہر معتبر کتاب اور مشہور کتاب شریعت الہی میں حیلہ بازی کی جواز سے بھری پڑی ہے، اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹلانے کے لیے نہایت عجیب و غریب حیلے تجویز کیے گئے ہیں۔ مسئلہ تقلید یہاں لکھ دیے، تو غیر مقلدین اس حیلے کو جائز نہیں کہہ رہے، جبکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیث پاک سے حیلے کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ تو جہاں شریعت کا مسئلہ تبدیل نہ ہو اور شریعت ہی کے لیے حیلہ کیا جائے اور تعویل کی جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد آیا جو آنکھ سے بھی نبینا تھا اور دل سے بھی نبینا تھا۔ وہ چونکہ نبینا تھا اور تھا غیر مقلد، تو قاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے وہ آنکھ کا بھی نبینا تھا، دل کا بھی نبینا تھا۔ دل کا نبینا غیر مقلد تھا اور آنکھ کا نبینا کو اندھا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ آپ لوگ حنفی قرآن کریم اور احادیث میں تعویل بہت کرتے ہو۔ تو میں نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی تعویل کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط کرتے ہو۔ میں نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تعویل کرتے ہو اور غلط کرتے ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں مگر میں نہیں کرنا چاہتا۔ حجی آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے ساتھ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی فائدہ کیوں نہیں؟ اگر میری بات غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ فرمایا تیری بات غلط ہے، تیری اصلاح ہو گئی، تو ضلالت سے ہدایت پر آ بھی گیا تو جنت میں تو پھر بھی نہیں جا سکتا، تو تیرے اوپر محنت کرنے کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تو نے تو ہر حال میں جہنم میں جانا ہے۔ اس نے کہا میں نے جہنم میں کیوں جانا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی،
جو شخص دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی ہوگا، اور جنت میں تو اندھے نہیں جائیں گے، جنت میں دو جائیں گے جن کی آنکھیں ہیں، دیکھنے والے جائیں گے، نبی نے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا جی اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھے، اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ حضرت فرمایا کہ جو آیت کا مطلب تو بتانے لگا نا یہ تعویل ہے، تعویل نہیں کرنی، بغیر تعویل کے بتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت فرمایا تعویل نہ کریں تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہوتا، بتا تعویل نہ کریں تو شریعت کے کتنے مسائل پر عمل کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی۔ حضرت فرمایا یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی ہے تجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو شروع میں طرز ایسے اختیار کیا کہ اس کو ترغیب ہو، وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اتنی سخت بات کہہ دی کہ تجھے ہدایت ہی نہیں ملے گی، تو جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن کی آیت بھی پڑھ دی۔ حضرت کا مقصد اس کو سمجھانا تھا کہ مناسب موقع پر تعویل کی جاتی ہے، مناسب موقع پر ہیلا کیا جاتا ہے۔